اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی خوفناک مخلوق جو اس روح زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی۔ کوئی انسان، الغرض چرند پرند حیوانات، کوئی بھی چیز اس روح زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد روح زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح کی خوفناک مخلوق کے بارے میں آپ نے قصے کہانیاں تو بہت سی سنی ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی کوئی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی خطرناک کہ روح زمین پر رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اسی دنیا کے اندر موجود ہے اور قید ہے۔ پیارے دوستو، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے والے ہیں یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہے، اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہوگی تو دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچائے گی، اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی، یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور وقت بہت قریب ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے اور بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی اس خوفناک تباہی کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہے اور یہ گروہ کب تک آزاد ہوگا۔ اس خونی گروہ کی تعداد اتنی ہوگی اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشت ناک ہیں، اور جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس طرح روح زمین پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو بہت قرب قیامت میں ظاہر ہوگی اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ پیارے دوستو، یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا، آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ میرے دوستو، یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں اور کس کی نسل میں سے ہوں گے، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یاسف بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے اندر بہت سخت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت اور ہیبت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا۔ یہ گروہ حشرات الارض یعنی سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خوفناک مخلوق کے اندر
بعض لوگوں کے سینگ دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ پہلے دوستوں، یاجوج ماجوج مخلوق کے 40 گروہ ہیں جن کی شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان 40 گروہوں میں سے ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان علیحدہ علیحدہ ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا قد صرف ایک بالشت کے برابر ہے اور ان کے چرندوں جیسے پنجے ہیں اور درندوں جیسے دانت۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور اس گروہ کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں سردی ایک کان میں گرمی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت اپنے کان کا ایک حصے کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے، اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب اسریٰ کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ پیارے دوستو، اس خوفناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ یہ قوم آج تک اس دیوار کے پیچھے قید ہے، اور ایک مقررہ وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزاد کرے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج قوم کو روزانہ اس دیوار کو کھولتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتے ہیں جیسے وہ دیوار پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی اس نشانی کا ظہور وقت قریب آ جائے گا، تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثناء کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور اس زمین پہ تمام لوگوں کو قتل کر دیں گے اور بے رحمی سے کھا جائیں گے، اور زمین والوں کو قتل کرنے کے بعد اب وہ سوچیں گے کہ ہم نے زمین کو تو فتح کر لیا، اب آسمان والوں پر حملہ کرتے ہیں، آسمان کو فتح کرتے ہیں۔ پھر یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ تیر خون آلودہ ہو کر واپس لوٹیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ زمین والوں پر ہم نے قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمانوں کوہ طور پر جا چکے ہوں گے، یا لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو اس بحر طبریہ کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس کی دوسری جماعت اس مقام پر آئے گی تو اس مقام پر رک کر یہ کہے گی کہ یہاں پر بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی۔ جب یہ لوگ روح زمین پر رہنے والی ہر جاندار، چرند پرند، الارض ہر کوئی چیز کو قتل کر دیں گے اور روح زمین پر فساد برپا کر چکے ہوں گے، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اور اب آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ یہ قوم یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف تیروں کو پھینکے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خود خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف لوٹیں گے۔ یہ قوم ان خون آلودہ تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور یہ سمجھے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران یہ لوگ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا۔ اس وقت یاجوج ماجوج قوم کے تمام گروہ ایک دم سب کے سب مر جائیں گے
اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام کی تمام روح زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، روح زمین پر ایک بالشت کی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا، جو پرندے یاجوج مجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ یاجوج مجوج قوم کے جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش زمین کو ہموار کر دے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج مجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج مجوج قوم قیامت کی سب سے خوفناک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔